نماز کی، میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، حقیقت نماز کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ وقال في موضع آخر: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے اس کائنات کو اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کو صرف اور صرف فی ستتی ایام یعنی 6 دن میں پیدا کیا، اور ہمیں مسلمان بنا کر اہل موحدین میں سے جمع کیا۔ اس اللہ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ محترم عزیز میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب کو ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا عنوان بتایا گیا کہ نماز میں سرزد ہونے والی عام غلطیاں، ہم نے بے شمار درست خطبات، چھوٹے موٹے درسوں میں ہم نے نماز کے متعلق، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کے متعلق بے شمار وقتوں میں ہم نے سنا ہے۔ میں اس کی طرف نہ جاتے ہوئے میں اپنے موضوع یعنی نماز میں سرزد ہونے والی عام غلطیاں، اس کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، نماز دن اور رات میں 5 وقت پڑھی جانے والی ایک اہم عبادت ہے، دین اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ یعنی اس عبادت کی فضیلت کا اندازہ، اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، دین اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، ہم لوگ بچپن سے مسلمان ہیں، یعنی کلمہ توحید، نماز یعنی صلاۃ، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ دین اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں، یعنی رکن ہیں۔ یہ 5 ارکان میں یعنی یہ نماز ایک ایسی واحد عبادت ہے جو ہر روز دن میں 5 وقت اوقات میں پڑھی جاتی ہے، بلکہ دوسرے جو رکن ہیں یعنی روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ سال میں 1 مرتبہ ہوتی ہے، ادا کی جاتی ہے۔ تو اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح عبادات کے قبول ہونے میں 3 شروط کا پایا جانا ضروری ہے۔ یعنی کوئی بھی عمل قبول ہونا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں تو ہمیں 3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، عامل یعنی عمل کرنے والے کا عقیدہ صحیح ہو، یعنی وہ اللہ رب العالمین کو ایک ماننے والا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم ماننے والا ہو۔ دوسری چیز یہ کہ وہ عمل اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو، نہ کہ دوسروں کے یہاں شہرت پیدا کرنا ہو
یعنی ہم عارضی طور پر اس کو رسمی طور پر ادا کرنا ہو یہ نہ ہو. دوسری چیز یعنی عمل کرنے والے کی جو نیت ہو وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنا ہو. اسی طرح تیسری چیز جو عمل کر رہا ہے عمل کرنے والا عامل وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو, یعنی اس پر کتاب و سنت کی مہر لگی ہوئی ہو. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس پر میرا مہر نہ لگا ہو. تو اس حدیث سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عمل کے صحیح ہونے میں اللہ اور اس کے رسول کا مہر اس پر ہونا چاہیے, یعنی اللہ اور اس کے رسول کا حکم اس پر ہونا چاہیے, اس کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طرح پڑھا, یعنی دیگر جو بھی عبادت ہو, نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, جو بھی عبادت ہو, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس طرح اسے ادا کیا. اس لیے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا. تو یہ چیز تین شروط پائے جانا لازم ہے, یعنی پہلے یہ کہ عامل کا عقیدہ صحیح ہو, دوسرا یہ کہ وہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنا ہو, تیسرا یہ کہ وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو. ان تینوں شروط میں سے کوئی بھی شروط نہ پائے جائے تو وہ عمل ناقابل قبول ہے اللہ کے یہاں. تو ہمیں ان شروط کا پایا جانا, ہم اس کا لحاظ رکھیں. اس بات سے, اس حدیث سے اس بات کا بھی ہمیں اہمیت معلوم ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ نماز جیسی بھی پڑھو, جیسا کہ لوگ کا کہنا ہوتا ہے نماز ہے بھائی ہم کیسا بھی پڑھ لیں اللہ کیا قبول ہو جائے گی. نہیں, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, تم لوگ نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمیں نماز پڑھنا چاہیے, نہ کہ ہماری مرضی کے مطابق, نہ کہ ہم آبا و اجداد کے مطابق نماز پڑھنا چاہیے. تو الغرض ہم نے بے شمار درست اور خطبات میں سنے ہیں نماز کے فضائل, نماز کی اہمیت, نماز کا مرتبہ, نماز کا مقام. تو میں اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں اس میں کیا غلطیاں ہوتی ہیں, میں یہاں تقریر کرنے کی مناسبت سے نہیں ہوں. میں ابھی طفل مکتب ہوں, نہ عالم ہوں نہ علامہ, پھر بھی دل میں تمنا رکھتا ہوں کہ سنا دوں حق کا پروانہ. تو میں یہاں پر درس کی مناسبت سے آیا ہوں, یعنی ہم لوگ آپس میں بات چیت کریں. تو سب سے پہلی غلطی جو نماز میں سب سے نہیں, یہاں جو علم نہیں رکھتے اس کے مطابق وہ غلطی ہوتی ہے زبان سے نیت کرنا. یعنی سب سے پہلے ہم اس کو نماز کا معنی کیا ہے وہ سمجھ لیں. یعنی نماز کسے کہتے ہیں؟ الصلاۃ لغت میں, نماز کو لغت میں کہتے ہیں الدعاء, یعنی دعا. یہ نماز ایک دعا ہے. ہم اللہ رب العالمین سے, پوری نماز دعا ہے, ہم اللہ رب العالمین سے مناجات کہتے ہیں, اللہ رب العالمین سے کسی چیز کا سوال کرتے ہیں, کسی چیز سے پناہ مانگتے ہیں. یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ رب العالمین ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. یعنی ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں. یعنی دعا کا لغت میں معنی الدعا ہے, اور اصطلاح میں معنی کہ نماز کسے کہتے ہیں. یعنی فہی عبادۃ عن اقوال و افعال مخصوصۃ, یعنی نماز ایک ایسی عبادت ہے جو مخصوص افعال یعنی مخصوص اشاروں کا, مخصوص اقوال یعنی مخصوص کلمات کا, یعنی عبادت کا نام ہے جو تفتح بالتکبیر و تختم بالتسلیم. نماز جو شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے اور جو اس کا اختتام ہوتا ہے, ختم ہوتی ہے سلام سے, اس کو نماز کہتے ہیں. جو ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کہتے کسے, کوئی پوچھے تو بولتے کہ ہم نماز میں کیا دعائیں پڑھتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں, مطلب رفع الیدین کرتے ہیں, تکبیر کہتے ہیں, اور جو شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے جس کا اختتام ہوتا ہے سلام سے. یہ نماز کی اصطلاحی تعریف ہے. تو نماز میں مختصر یہ کہ نماز میں 14 ارکان ہوتے ہیں اور 8 واجبات ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی غلطی جو نماز میں عام جو مسلمان نہیں جانتا, نماز کے متعلق علم نہیں رکھتا, وہ غلطی کر جاتا ہے زبان سے نیت کرنا اور
تکبیرہ تحریمہ کے ساتھ اس کو ادا کرنے کو واجب قرار دینا، یہ سب سے پہلے غلطی۔ جب نماز شروع کرتا ہے انسان، یعنی نماز میں غلطیاں، ہم نماز میں غلطیاں یہ جاننا چاہ رہے ہیں، تو نماز جب شروع کرنے جاتے ہیں، ہم قیام کے لیے کھڑتے ہیں، تو سب سے پہلے غلطی ہم سے ہوتی ہے، جو علم نہیں رکھتے، زبان سے نیت کرنا۔ نیت کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی بندہ جس طرح نیت کرے گا اس کو اسی طرح اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو نیت کرنا ہے، مگر نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت دل کے ارادے کا نام نیت ہے، نہ کہ زبان سے الفاظ ادا کرنا، یہ نیت نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام۔ آپ نے وضو کیا تو آپ نے وضو اس لیے کیا کہ نماز آنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے آپ نے وضو کیا۔ آپ نے مسجد آیا تو اس لیے مسجد آئے کہ نماز ادا کریں، یہ آپ کی نیت ہے، نہ کہ آپ زبان سے اس کو ادا کریں، یہ نیت ہے۔ تو نیت، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نیت زبان سے ادا کرنا درست نہیں ہے اور یہ بدعت ہے۔ تمام علماء اجماع اس پر اتفاق ہیں کہ زبان سے نیت کرنا یہ بدعت ہے۔ بدعت یعنی دین میں نئی چیز ایجاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی زبان سے نیت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح بالتکبیر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو شروع کیا کرتے تھے تکبیر تحریمہ سے۔ اسی طرح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ جو نماز میں غلطیاں بار بار کر جا رہے تھے صحابی، انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز کے متعلق تعلیم دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دیا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، جب تم نماز کے لیے آؤ تو اچھی طرح وضو کرو اور قبلہ رخ ہو، اور جو کچھ تمہیں یاد ہو قرآن میں سے اسے پڑھو۔ جبکہ اللہ کے رسول تعلیم دے رہے ہیں، اللہ کے رسول تو کوئی بات چھپا نہیں سکتے، اور پوری تعلیم دے رہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، یہاں پہ ارادے کا بھی حکم ہے، تعلیم دے رہے، نہ کہ یہ کہا کہ تم جب نماز کے لیے آؤ تو منہ سے یہ کہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، قبلے کی طرف منہ میرا ہے، 2 رکعت میں یہ کہہ رہا ہوں، اس طرح نہیں۔ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اچھی طرح وضو کرو۔ نماز سے پہلے کی چیز ہی بتا رہے اللہ کے رسول کہ اب اچھی طرح وضو کرو اور قبلے رخ ہو، اور جو قرآن میں سے تمہیں یاد ہو اس کو تم پڑھو۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثابت نہیں، اور کسی صحابہ سے، کسی تابعین سے یہ ثابت نہیں کہ زبان سے نیت کسی نے کی ہو، یہ بعد آنے والے لوگوں نے اس کو ایجاد کیا۔ یہاں تک کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی شخص کھانا تناول کر رہا ہے، یعنی کھانا کھا رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں کھانا کھاؤں گا اور اس کو میں میرے سامنے میں پلیٹ رکھا ہوں، اس میں ہاتھ میں ڈباؤں گا، اس کو ملاؤں گا، اس کو منہ میں ڈالوں گا، وہ نکلوں گا، یہ اس طرح مثال بیان کرتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی افتتاح کرتے، یعنی نماز کو شروع کرتے، تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ شروع کرتے۔ یہ سب سے بڑی غلطی تھی جو ہمیں اصلاح کرنا چاہیے۔ دوسری غلطی نماز میں جو ہوتی ہے، تکبیرات اور قرات اور نماز کے جملہ اذکار کو زبان سے ادا نہ کرنا، یعنی جیسا امام جب نماز شروع کرتے ہیں، بالخصوص بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، جو اللہ ماشاءاللہ جو علم رکھتے ہیں وہ غلطی نہیں کرتے۔ یعنی جب امام تکبیر تحریمہ جیسا کہ اللہ اکبر کہہ کر جب رکعت باندھتے ہیں تو ہم صرف ہاتھ اٹھا کر رکعت باندھ لیتے ہیں، نہیں، ہم پیچھے امام کے پیچھے بھی تکبیر کہے، یعنی اپنے زبان سے آہستہ، یعنی جب اللہ اکبر امام کہہ کر تکبیر ہاتھ باندھ لیں تو ہم بھی اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھیں۔ اسی طرح رکوع میں جاتے وقت بھی جب امام اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، تو ہم وہ تمام الفاظ کو دہرائیں جو امام جاتے وقت اٹھتے وقت دہراتا ہے، یعنی ادا کرتا ہے۔ تو ان تکبیرات کو ہمیں دہرانا چاہیے، یہ غلطی ہم سے ہو جاتی ہے نماز میں، تو ہم ان غلطی کی اصلاح کریں۔ دوسری غلطی
تیسری غلطی اسی طرح نماز میں آنکھوں کا بند کرنا. بہت سارے لوگ اچھے اچھے عالم بن کرتے ہیں, مطلب وہ انسان کی فطرت ہے, جب کوئی بات بولنا ہو پڑھنا ہو تو یہ چیز بند ہو جاتی ہے, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا, اس لیے کہ اس میں مشابہت ہے. یعنی مجوس, یعنی جو آگ کی پرستش کرتے ہیں, مجوس یہود نصارہ, جب وہ عبادت کرتے ہیں اپنی, تو وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی ہر چیز میں, اس لیے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, یعنی ہمیں اس مشابہت سے بچنا چاہیے. یہ غلطی ہم سے ہو جاتی ہے, ہم ان غلطی کو یعنی ذہن میں رکھ کے اس کو سدھاریں. ہم نماز میں یعنی دعا میں آنکھیں نہ بند کریں. اسی طرح چوتھی چیز, نماز کو غور و تدبر سے نہیں پڑھنا. نماز کو غور و تدبر سے نہیں پڑھنا, اس کے دو وجوہات ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ ہم نماز میں پڑھی جانے والی اذکار, یعنی نماز میں پڑھی جانے والے ادعیہ, جو دعائیں ہوتی ہیں, جو قرآنی آیت ہوتی ہیں, ہم اس کے معنی کو, مفہوم کو نہیں جانتے. ہم اسی طرح امام پڑھ رہے اور ہم بھی چند سورے یاد کر لیے, آخر کے قل واللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, ہم یہ پڑھتے ہوئے چل جاتے ہیں. اس کی وجہ سے ہمیں نماز میں تدبر غور و فکر نہیں کرنے کا موقع نہیں ملتا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم جماعت سے نماز ادا نہیں کرتے. ہم اکیلے تنہا گھر میں ادا کر لیں, یا تو پھر نماز جماعت ہونے کے بعد ہم ادا کریں. یہ دو وجوہات ہو سکتے ہیں. تو ہم ان وجوہات کو ختم کریں. ہم یہ کہ پہلے نماز کے جو ہم پڑھتے ہیں, جو ہمیں یاد ہے, ہم اسی کا ترجمہ سیکھ لیں. ہم جیسے کہ بار بار الحمدللہ رب العالمین, جو 4 رکعت والی نماز ہو 4 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں, 2 رکعت والی نماز ہو 2 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں, ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں, تو ہم اس کا معنی سیکھ لیں. یعنی ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کہا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی, میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا. یہ نماز کو میں بانٹ دیا, اور بندہ نماز میں اللہ رب العالمین سے گفتگو کرتا ہے, اللہ رب العالمین سے بات کرتا ہے. احسان کی تعریف کیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین, گویا کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو. یعنی الحمدللہ رب العالمین, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام قسم کی تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے, الرحمن الرحیم, جو رحمان اور رحیم ہے. اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم اس میں کیا بولتے ہیں, توحید کا اقرار کرتے ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو ہم جو نماز میں بار بار ہم دہراتے ہیں سورہ فاتحہ, یعنی جو چند صورتیں ہمیں جو یاد ہیں, انا اعطیناک الکوثر, اس کے معنی ہم جان لے. اور قرآن, اس کے بعد ہم خود بخود انسان کو شوق بڑھتا رہتا کہ ہم یہ یاد کہ ہم اس کو سمجھ لیں, تو پھر امام جو بار بار پڑھ رہے ہم اس کو بھی سمجھیں گے. تو ان چیزوں کو, یعنی یہ غلطی ہم سے ہو جاتی ہے. ہم نماز کو اس لیے کہ ہم غور و تدبر نہیں کرتے, نماز کو ہم کاہلی کے انداز میں ہم نماز کو ادا کرتے چلے جاتے ہیں. یہ غلطی ہے ہم سے. اسی طرح 5ویں غلطی, سینے پر ہاتھ نہ باندھنا. سینے پر ہاتھ نہ باندھنا. بہت سے لوگ تقلید میں آ کر سینے پر ہاتھ نہیں باندھتے, جبکہ احادیث کی روح سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو نماز میں سینے پر باندھا کرتے تھے. ہم جب احادیث کا محاسبہ کریں گے, احادیث کو ہم دیکھیں گے, تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھا کرتے تھے. بہت ساری احادیث ہیں. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں, جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے دائنے ہاتھ کو, یعنی رائٹ ہینڈ کو لیفٹ ہینڈ پر رکھتے ہیں, یعنی دائنے ہاتھ کو لیفٹ ہینڈ پر رکھ کر سینے پر رکھا کرتے ہیں. اسی طرح 11 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی شہادت ہے. ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, جب 10 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے, کہتے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ تم میں بہتر جانتا ہوں. یعنی دعویٰ کیا انہوں نے, دعویٰ کر صحابہ نے کہا کہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کس طرح تھا, ہم بھی دیکھیں. تو
یعنی احمد سعدی رضی اللہ عنہ نے نماز کا مکمل نماز کا طریقہ بیان کیا، جس طرح ہم نماز ادا کرتے ہیں، جس طرح اہل حدیث نماز ادا کرتے ہیں اس طرح احمد سعدی رضی اللہ عنہ نے یعنی بتایا، تو 10 صحابہ نے گواہی دی کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز کو ادا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اسی حدیث میں اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھ کر بتایا، تو ہم سینے پر ہاتھ رکھنا سنت ہے، مطلب یہ سنت سے ثابت ہے، سنت ہے۔ یہ غلطی جو علم نہیں رکھتے وہ غلطی کر جاتے، یا تو ہاتھ کو ارسال کرتے یعنی چھوڑ دیتے ہیں، یا تو ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھتے ہیں۔ جو ناف کے نیچے باندھنے کی حدیث ہیں وہ ضعیف روایت ہیں۔ اسی طرح چھٹی غلطی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنا، یہ غلطی بھی بہت ہوتی ہے۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنا، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے، جیسا کہ 14 ارکان ہیں، یعنی ایک رکن بھی نہ ہو تو نماز باطل ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں رکن ہے۔ اس لیے کہ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی نماز میں، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی نماز میں اس کی نماز ہی نہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے، چاہے نماز سری ہو یا جہری ہو، یعنی امام یعنی جو بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں تو امام کے پڑھنے کے بعد ہم آہستہ زبان سے پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین، یا سری میں تو ہم پڑھتے ہی ہیں، تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ رکن ہے۔ یہ غلطی ہو جاتی ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ اسی طرح 7ویں غلطی آمین بلند آواز سے نہ کہنا، یہ بھی غلطی ہے۔ آمین بلند آواز سے نہ کہنا، آمین بلند آواز سے کہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے کہ ابن جریر رحمہ اللہ عطا بن رباح رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ سے فرماتے ہیں، جو تابعی ہے دونوں یعنی سوال کر رہے بعد والے زمانے کے، ابن جریر رحمہ اللہ عطا بن رباح سے سوال کر رہے ہیں کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہ وہ صحابی ہے، صحابی کے متعلق پوچھ رہے کہ وہ نماز میں جب نماز پڑھا کرتے تھے تو کیا وہ نماز سورہ فاتحہ ہونے کے بعد آمین کہتے؟ تو صحابی رسول ابن زبیر رضی اللہ عنہ سورہ فاتحہ ہونے کے بعد آمین بلند آواز سے کہتے، یہاں تک کہ مسجد گونجتی آمین کی آواز سے۔ اور آمین کی فضیلت یہ ہے کہ ہماری آمین اور فرشتوں کی آمین مل جائے تو اس جو ہم نے دعا مانگا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ دعا ہم سے قبول ہو جائے گی۔ یہ غلطی ہم سے ہوتی ہے کہ ہم آمین بلند آواز سے نہیں کہتے۔ اسی طرح غلطی رفع الیدین نہیں کرنا، رفع الیدین نماز میں نہ کرنا۔ رفع الیدین مطلب دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا، یہ غلطی بھی بہت سے لوگ تقلید میں آ کر رفع الیدین نہیں کرتے، جبکہ عطا بن رباح جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہے، عطا بن رباح ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں، وہ خود 30 صحابہ کا ریفرنس لکھتے ہیں کہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ رفع الیدین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور رفع الیدین 4 اوقات میں 4 وقتوں میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے وقت، یعنی پہلے جب ہم نماز کو شروع کرتے ہیں جب رفع الیدین کرتے ہیں، یہ تو عام ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین 3 مرتبہ، چوتھی مرتبہ دوسری رکعت یعنی تیسری رکعت کے لیے ہم جب کھڑے ہوتے ہیں اس کی افتتاح میں یعنی اس کی شروع میں، یہ 4 اوقات میں رفع الیدین کیا جاتا ہے۔ بہت صحابہ رضی اللہ عنہم کی احادیث موجود ہیں، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ کیا جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نماز کے طریقہ بیان کرتے ہیں تو فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا ارادہ کرتے تو قبلہ رخ ہوتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کہتے ہیں،
رکوع میں جاتے وقت بھی تکبیرت رفع الیدین کہتے اور اس کے بعد رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع الیدین کہتے. یہ عبداللہ بن جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں وہ بیان کرتے. بہت سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی، وائل بن حجر، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے، ہجرت کے بعد نہیں. اسی طرح واضح حدیث ہے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ جو 9 ہجری میں اسلام قبول کیے، یعنی آپ کے اسلام قبول کرنے کے 6 ماہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہوا. تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے. اسی طرح مالک بن جویرث رضی اللہ عنہ یہ بھی 9 ہجری میں، جبکہ جنگ تبوک کی تیاریاں چل رہی تھی، مدینہ میں جنگ تبوک کی تیاریاں چل رہی تھی، آخری مراحل اللہ کے رسول کے چل رہے تھے. تو وہ وقت بھی وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا حلیہ، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ نماز رکوع تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یعنی رفع الیدین جب کرتے رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کیا کرتے، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا کرتے. تو یہ بہت ساری احادیث ہے، جیسا کہ واضح حدیث جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاذ خود عطا بن رباح وہ خود 30 صحابہ رضی اللہ عنہم کی ریفرنس بیان کرتے ہیں کہ جب، اسی طرح حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں مدینہ آیا، مکہ آیا، تو تمام صحابہ کو دیکھا کہ وہ رفع الیدین کیا کر رہے تھے، وہ رفع الیدین کیا کر رہے تھے خلفائے راشدین ہر لوگ رفع الیدین. بہت ساری احادیث ہیں. یہ غلطی ہم سے ہو جاتی ہے کہ رفع الیدین نہیں کرتے. اسی طرح نماز میں اطمینان کا نہ ہونا، یعنی نماز کوئی اطمینان سے نہیں پڑھنا، یعنی جلدی ہم آئے نماز جلدی آئے، رکعت بانے، سجدے کر لیے، رکوع کر لیے، چلے گئے، نہیں. اللہ یہ اطمینان کا بھی ہونا نماز میں یہ رکن ہے، یہ بھی رکن ہے. جس کی نماز میں اطمینان نہ ہوگا وہ نماز قابل قبول نہیں، کیونکہ رکن فوت ہو گیا وہاں پر. جس نماز میں رکن نہ ہو وہ نماز باطل ہے. تو اطمینان کا ہونا بھی یہ ایک رکن ہے. اسی طرح نماز میں اپنی انگلیوں کو، آنکھوں کو آسمان کی طرف دوڑانا، نماز میں اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف دوڑانا یہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز میں تم اپنی نگاہ کو سجدے کی طرف رکھو. اور کہا، اور اس بنا پر یعنی جو لوگ آنکھوں کو آسمان کی طرف دوڑاتے ہیں، آسمان کی طرف یا یہاں وہاں دیکھتے ہیں، ان کے متعلق وعید بھی سنائی کہ ان لوگ کو کیا ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف ادھر ادھر پھیرتے ہیں، کیا انہیں ڈر نہیں کہ ان کی آنکھوں کی بینائی کھینچ لی جائے؟ اللہ اکبر. تو ہم اپنی نگاہوں کو سجدے کی طرف ہم رکھیں، نماز شروع ہونے تک، ختم ہوتے وقت ہم جب تشہد میں ہوتے ہیں تو صرف ایک مرتبہ ہم، یعنی جب تشہد میں ہوتے ہیں یعنی سبابہ انگلی یعنی سیدھے انگلی جب ہلاتے ہیں ہم اس وقت ہم انگلی کی طرف نگاہ رکھیں. دو ہی طرف نماز میں، پوری نماز میں 2 ہی جگہ دیکھنا ہے. ایک یہ کہ پوری طرف سجدے کی طرف دیکھنا ہے، اور دوسرا جہاں دیکھنا ہے وہاں پر یہ آپ تشہد میں اپنی انگلی کو دیکھنا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. اسی طرح رکوع میں کمر کا سیدھا نہ ہونا یہ بہت سے لوگوں کی غلطی ہے. نماز میں ہم نماز کو کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کوئی لوگ ایسے نماز پڑھتے ہیں، دل ایسا کہتا ہے کہ نماز کیوں پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھے تو بہتر ہے، دل ایسا کہتا ہے، جبکہ نماز تو پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے. مگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے رسول کے مطابق ہم اس میں ایکسرسائز پورے فوائد ہمارے لیے اس میں. ہم جب سیدھا رکوع کریں گے، سیدھا ہم سجدہ کریں گے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طرح ہم کریں گے تو ہماری ہر چیزیں، ہم بوڑھے ہونے تک بھی ہماری ہڈیاں مضبوط رہے گی. ہم جب سیدھا رہیں گے تو ہماری کمر سیدھی رہیں گی ہمیشہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یعنی رکوع میں اپنی کمر کو سیدھا رکھا کرتے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر رکوع میں اس طرح سیدھا ہوا کرتی تھی
کہ آپ کے اوپر پانی بھی بہا دیا جائے تو پانی نہ ٹھہر جائے اس کے اوپر، اس طرح آپ کی کمر ہوا کرتی تھی۔ اس کا سیدھا ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ نارمل سا طریقہ۔ ہم لوگ کیا ہے، سیدھا ہونے کے لیے ہم اس کو ہاتھوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں، اپنے کاندھوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ نہیں، ہم سیدھا نارمل یہ اپنے انگلیوں کو کھولے، اپنے پنجوں کو کھول کر ہم گھٹنوں کو مضبوط پکڑیں اور اپنے ہاتھوں کو سیدھا رکھیں، وہ خود بخود سیدھا ہو جائے گی۔ ہم سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں بول کے نہیں، مگر سیدھا کرنے کی اس میں ہم لوگ ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ تو ہم سیدھا کرنا اس لیے ایسا چاہیے کہ ہم یہ انگلیوں کو کھول کر اپنے گھٹنوں پر مضبوطی سے پکڑ لیں اور وہ سیدھا رکھے ہاتھ، وہ خود بخود پیٹھ آپ کی سیدھی ہو جائے گی۔ سیدھی رکھنا سنت ہے، یہ غلطی ہم سے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رکوع کے بعد قومے میں مسنون دعاؤں کا نہ پڑھنا۔ جب رکوع کے بعد ہم اٹھتے ہیں قومے میں کھڑتے ہیں، اس میں مسنون دعائیں، جیسا کہ امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر اٹھ جائے، ہم دعا نہیں پڑھتے، ٹھہرتے نہیں، سیدھا چلے جاتے ہیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ نہیں پڑھتے، سیدھا چلے جاتے۔ اس کے بعد بھی کھڑنا یہ رکن ہے، یہ بھی رکن ہے۔ اس کے اندر بھی یعنی جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ کہا، تو صحابی پیچھے سے صحابی نے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کے الفاظ ادا کیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ختم ہونے کے بعد کہا کہ یہ الفاظ کس نے کہے؟ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے کہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نماز میں 70,000 فرشتوں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ اس کلمات کو لکھنے میں پہل کر رہے تھے، یعنی جھگڑ رہے تھے کہ ان کلمات کو لکھے۔ سبحان اللہ، ہم ان کلمات کو چھوڑ کر سیدھا ہم سجدے میں چل جاتے ہیں۔ ہم سیدھا اطمینان سے کھڑے ہوں، اس کے اندر کی دعائیں ادا کریں۔ اسی طرح قومے اور جلسے استراحت نہ کرنا۔ قومہ یعنی ہم جو رکوع سے اٹھتے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں، اور جلسے استراحت یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے، یہ بھی رکن ہے۔ قومہ یہ بھی رکن ہے، اس کے اندر اطمینان کا ہونا، یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اطمینان سے بیٹھتے کہ آپ کی ہڈیاں اس کی جگہ پر آ جاتی، یعنی اپنی جگہ پر اپنی ہڈیاں آ جاتی اس کی۔ اسی طرح سجدے میں ہاتھوں کی انگلیوں کا زیادہ کھلا رکھنا۔ سجدے میں یہ بہت سارے لوگ غلط کرتے ہیں سجدے میں، جبکہ اس کے برعکس ہونا چاہیے۔ رکوع میں انگلیوں کا کھلا ہونا چاہیے، سجدے میں انگلیوں کا بند ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح حدیث ہے کہ تم رکوع میں انگلیوں کو کھولو اور سجدے میں انگلیوں کو بند کرو، انگلیوں کو بند کر کر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سجدے میں کوہنیوں کا زمین سے لگا دینا، یہ بھی بہت سارے لوگ غلط کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ خاص کر کے عورتیں اور ضعیف حضرات اس غلطی کا شکار ہوتے ہیں کہ سجدے میں اپنے کوہنیوں کو زمین پر ٹکا دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے کہ تم لوگ کتے کی بیٹھنے کی طرح سجدہ مت کرو۔ اللہ اکبر، یعنی کتا جس طرح بیٹھتا ہے، کتا اپنے ہاتھوں کو پورا بچھا کر بیٹھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشبیہ دے رہے ہیں کہ تم اس کی بیٹھنے کی طرح سجدہ مت کرو، یعنی اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کھلا رکھتے کہ آپ کے بغل کی سفیدی نظر آتی، آپ کے بغل کے نیچے سے ایک بکری کے بچہ گزرنے کی جگہ باقی رہتی، اتنا آپ اپنے سجدے کے کرتے وقت اپنے کوہنیوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ یہ غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، نماز میں سر درد ہو جاتی ہے، ہم ان غلطی کو سدھاریں۔ اسی طرح سجدے میں پاؤں کی ایڑیاں نہ ملانا۔ سجدہ جب ہم کرتے ہیں تو پاؤں کی ایڑیاں نہیں ملاتے، پیچھے سے پاؤں کی ایڑیاں نہیں ملاتے، اور ملائے تو بھی ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ پیشانی اور ناک اس کو ایک بتایا، اور دونوں ہاتھ یہ 3، یہ دونوں گھٹنے 5، یہ 2 5،
یہ دونوں یہ دو نیچے کے انگلیاں سات اعضاء پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز اشارہ کر کے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا. تو ہم سجدے میں پیروں کو نہیں ملاتے اور اس کو اٹھا لیتے ہیں, یہ غلطی ہوتی ہے, ہم اس کی اصلاح کریں. اسی طرح سجدے میں ناک اور پاؤں کی انگلیاں نیچے ملانا, ناک کو بھی ہم نہیں جھکاتے. بہت سارے لوگ سجدہ کرتے ہیں صرف سر کو لگاتے ہیں اور ناک کو اوپر کر لیتے ہیں. نہیں, ناک کا بھی لگنا ضروری ہے, پیشانی کے ساتھ ناک کا لگنا بھی ضروری ہے. یہ 7 چیزیں پورے زمین پر ٹکے ہوئے تو جبھی اس کا سجدہ مکمل ہوگا, درست ہوگا. اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان دعا کا نہ پڑھنا, یہ بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں. جس کو علم ہوتا ہے وہ دعا پڑھ لیتا ہے, جسے علم نہیں ہوتا وہ دعا نہیں یاد بھی نہیں کرتا اور پڑھتا بھی نہیں, جبکہ اس کے اندر دعا کا پڑھنا واجب ہے. دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا تو رکن ہے, اس کے اندر دعا کا پڑھنا واجب ہے. ایک دفعہ ہی کیوں نہ ہو وہ دعا کو پڑھنا چاہیے. تو دونوں سجدے کے درمیان جو دعا ہوتی ہے رب اغفر لی, چھوٹی سی دعا ہے. جو بڑی دعا بھی ہے رب اغفر لی وارحمنی وارفعنی واجبرنی واہدنی وعافنی, جو جس کو یاد کرنے کا شوق ہے وہ یاد کرے, بہترین دعا ہے. جو نہیں آتی وہ رب اغفر لی, آسان سی دعا, رب اغفر لی رب اغفر لی, 1 مرتبہ 3 مرتبہ تا عدد میں 5 مرتبہ یہ پڑھنا چاہیے. یہ دعا جو غلطی ہو جاتی ہے ہم سے, تو ہم نماز کے درمیان یہ 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا کا پڑھنا. اسی طرح دوران نماز جماعی کا لینا. یہ نماز میں بہت سارے لوگ دوسری اوقات میں چست و چوکن رہتے ہیں, نماز میں آ کر سستیاں, یعنی اس طرح نماز ادا کرتے ہیں کہ ان پر وہ بوجھ ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز مومن پر یعنی اس کے لیے سکون ہے, اس کے لیے راحت ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, تحقیق کے مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کیا, عاجزی, انکساری. 10 منٹ کی نماز ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کس طرح ادا کرنا چاہیے. تو ہم دوران نماز یہ جماعی کا لینا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ تم جماعی جب لیتے ہو تو جب اپنا منہ کھولتے ہو تو جب شیطان اس میں داخل ہوتا ہے, اور جب داخل ہوگا تو ہمیں تو فتنوں میں ڈالے گا, یعنی ہمارے ذہن کو بھٹکائے گا. تو ہم جہاں تک ہو سکے اس جماعی کو روکیں, ہم روکنے کی کوشش کریں. اسی طرح انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کرنا, نماز میں ایک دوسرے میں انگلیوں کو داخل کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جب انسان وضو کر لے اچھی طرح تو وہ اپنی انگلیوں کو نہ ملائے, اس لیے کہ وہ وضو کرنے کے وقت سے ہی, وضو کرنے کے بعد سے ہی وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے. نماز میں تو اولا اس سے بچنا چاہیے ہمیں, جبکہ لوگ نماز میں ہی پورے انگلیاں توڑتے ہیں, پورے ہر چیز, یعنی یہاں پر ہی ان کو موقع ملتا ہے سنورنے کا, سرجنے, ہر چیز کرنے کا, جبکہ ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس چیز سے. اسی طرح بالوں یا کپڑوں کا سمیٹنا, بالوں, لوگ داڑھی سے کھیلتے ہیں نماز میں, یہ چیز سرزد غلطیاں ہیں, یہ غلطیاں ہیں یہ. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی نمازیں کس طرح ہوا کرتی تھی. علی رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ کہ ایک مرتبہ آپ کو تیر لگ جاتی ہے تو آپ کو جب نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ رکو, میں نماز پڑھتا ہوں تم اس وقت نکالو مجھے تیر, یعنی اس لیے کہ میں نماز میں وہ تکلیف محسوس نہیں ہوگی, میرا ذہن پورا اللہ رب العالمین کے یہاں ہوگا, یعنی میں اللہ رب العالمین سے بات کر رہا ہوں گا, مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوگی. اس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نماز کو ادا کیا کرتے تھے. ہم یہاں پر ہی پورا سنورتے ہیں, سرجتے, ہر چیز, داڑھی کو صحیح کرتے ہیں, بالوں کو صحیح کرتے ہیں, کپڑوں کو سمیٹتے ہیں, کپڑوں کو ایک طرف کرتے ہیں. یہ غلطیاں ہم سے ہوتی ہے, ہم ان کو چھوڑنا چاہیے. اسی طرح امام سے پہل کرنا نماز میں, یہ تو بہت بڑی غلطی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے. کیا ان لوگوں کو ڈر نہیں ہوتا, کیا ان لوگوں کو ڈر نہیں ہوتا کہ ان کو قبروں سے گدھے کی صورت میں اٹھایا جائے. اللہ اکبر. جو امام کے جانے سے پہلے اپنے ارکان کو پورا کرے, یعنی امام جانے سے پہلے ہم اس میں چلے جائیں, تو یہ غلطی سے بچنا چاہیے. بہت سارے لوگ کرتے ہیں اس طرح, اور یہ بات سمجھنے نہیں آتی کہ امام سے پہلے کر بھی امام کے ساتھ ہی سلام پھیرنا ہے.
تو ہمیں اس وعید سے بچنا چاہیے کہ ہم امام کے جانے کے بعد ہی ہم رکوع میں، سجدے میں، رکوع سے اٹھتے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت ہم یہ غلطی سے محفوظ رہے۔ اسی طرح اونچی آواز سے پڑھ کر دوسروں کو تکلیف پہنچانا، یہ بھی غلطی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ آپس سامنے والے کو تکلیف دیتے ہیں، تکلیف اس طرح کہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، اتنی اونچی آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے، اور سیس کی آواز نہیں نکالنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ تم نماز، اس لیے کہ تم نماز میں اللہ رب العالمین سے سرگوشی کرتے ہو، یعنی اللہ رب العالمین سے بات کر رہے ہو، سامنے والا آپ کا بازو والا بھی اللہ رب العالمین سے بات کر رہا ہے تو اس کو خلل پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم نماز، جبکہ ہم نماز تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ایسا کہ ہم اچھی نماز پڑھے بازو والے کو تکلیف دیں، یہ غلط بات ہے۔ تو ہم نماز کے جو کلمات ہوتے ہیں ہم اس کو آہستہ آواز میں، اپنے آپ میں، اور جو آوازیں نکالتے ہیں بعض لوگ سیس ایسا آواز، وہ نکالنے سے محفوظ بچے رہے۔ ٹائم بہت ہو رہا ہے، بہت ساری غلطیاں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں جو غلطیاں ہوتے ہیں ہم اس سے محفوظ رہے، ان غلطیوں کو سدھارے۔ جو غلطیاں میں نے بتایا، جو موٹی موٹی غلطیاں جو تھی، یہ غلطیاں بتایا، اور بہت ساری غلطیاں ہیں، تو ہم ان غلطیوں سے بچے رہیں اور اپنی نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز کو ادا کیا کرتے تھے، یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک کس طرح آپ نماز کو پڑھا کرتے تھے، آپ اس طرح نماز کو پڑھیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کو سیکھیں، اس لیے کہ نماز یہ دن اور رات میں 5 وقت پڑھی جانے والی ہے، نہ کہ سال میں 1 مرتبہ ہم اس کو 1 مرتبہ دیکھ لیں، نہیں، ہم دن اور رات میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ جو پڑھتے ہیں خود خوش نصیب ہے، جو نہیں پڑھتے وہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اس لیے کہ نماز اچھی پڑھیں گے تو قبول ہے، اس لیے کہ نماز غلط پڑھیں گے تو وعید بھی ہے۔ ایک طرف اللہ رب العالمین فلاح کی سرٹیفکیٹ دیتا ہے، قد افلح المؤمنون، دوسری طرف کیا کہتے ہیں، فویل للمصلین، مصلین کے کام، یعنی جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ویل ہے۔ اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو۔ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم یہ خوش نہ ہو جائیں کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں غلط ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار نہیں کرتے ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ کیسے نمازیوں کے لیے؟ الذین هم فی صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں کاہلی، سستی، ہم جب نماز کو آئے ہیں تو ہم ٹھان لیں کہ ہم نماز کو آئے تو ہم سنت کے مطابق ہی نماز پڑھیں گے، اور ایک چست چوکن ہو کے 10 منٹ ہم اللہ رب العالمین کو دیں، اچھی طرح ہو کے نماز پڑھے ادا کریں۔ وقت بہت ہو رہا ہے، آخر میں میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم سے کوتاہیاں ہو چکی ہے ابھی تک، جو علم نہیں تھا، وہ اپنی رحم و کرم سے تو اسے معاف فرما، ان نمازوں کو قبول فرما، اور جو ہم نے سیکھا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں، اور ہمیں یہ بیٹھنے کو قبول فرمائیں۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واتوب اليه، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، حقیقت نماز کی، حقیقت نماز کی۔ اللہ کی رضا ہے محبت نماز کی، اللہ